بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 12 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹنے کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم اسی موضوع سے متعلق احادیث بھی پڑھیں گے، اعتراض بھی پڑھیں گے، جوابات بھی دیں گے، اور مذہب احناف کیا ہے، جمہور کا نظریہ کیا ہے وہ بھی ذکر کریں گے۔ یہ ایک سوال ہی ہے کہ کیا آگ سے پکی ہوئی اشیاء کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو احناف کا مذہب یہی ہے کہ آگ سے پکی اشیاء اگر آپ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، صرف اس وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب اس پر احادیث کیا ہے اور کوئی مخالف مذہب بھی ہے یا نہیں ہے تو یہ ہمیں آج کے سبق سے پتہ چلے گا۔ تو بلا تاخیر ہم پہلے کچھ احادیث ذکر کرتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ تو عبارت پڑھتے ہیں۔ اخبرنا مالک حدثنا وهب بن کیسان قال سمعت جابر بن عبد اللہ یقول رأیت ابا بکر الصدیق اکل لحما ثم صلی ولم یتوضأ۔ یہ باب الوضوء مما غیرت النار سے میں نے حدیث پڑھی ہے کہ یہ باب ہے آگ سے بدلی ہوئی چیز سے وضو کے متعلق۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے وہب بن کیسان سے ایک روایت بیان کی ہے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ کو یہ کہتے سنا کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے گوشت کھایا پھر وضو کیے بغیر نماز پڑھ لی۔ اخبرنا مالک حدثنا زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل جنب شاۃ ثم صلی ولم یتوضأ۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے زید بن اسلم سے اور انہوں نے عطاء بن یسار سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا پہلو کھایا، یعنی اس کے ایک جانب کو کھایا، پھر وضو کیے بغیر آپ نے نماز ادا کر لی۔ اخبرنا مالک اخبرنا محمد بن المنقدر عن محمد بن ابراہیم التیمی عن ربیعۃ عن عبد اللہ انہ تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ۔ فرمایا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ہمیں امام مالک نے اور انہیں محمد بن منقدر نے اور انہیں محمد بن ابراہیم نے ربیعہ سے خبر دی اور انہوں نے عبداللہ سے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ رات کا کھانا کھایا اور وضو کیے بغیر نماز ادا کر لی۔ اخبرنا مالک اخبرنی ضمرة بن سعید المازنی عن ابان بن عثمان انه عثمان بن عفان اکل لحما وخبزا فتمضمض وغسل يديه ثم مسحهما بوجهه ثم صلى ولم يتوضأ۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ مجھے ضمرہ بن سعید مازنی نے ابان بن عثمان سے متعلق خبر دی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت اور روٹی کھائی، پھر کلی کی اور ہاتھ دھو کر انہیں منہ پر پھیرا، پھر وضو کیے بغیر آپ نے نماز ادا کر لی۔ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید قال سألت عبد اللہ بن عامر بن ربیعۃ العدوی عن الرجل يتوضأ ثم يصيب الطعام قد مسته النار أيتوضأ منه؟ قال قد رأيت أبي يفعل ذلك ثم لا يتوضأ۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے خبر دی
اور انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ ادوی سے ایسے شخص کے بارے میں سوال پوچھا یا ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس شخص نے وضو کر کے پھر ایسا کھانا کھایا جسے آگ نے چھوا ہوا تھا، تو کیا وہ دوبارہ وضو کرے گا اس کھانے کھانے کے بعد؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے والد گرامی کو بارہا دیکھا کہ وہ اس طرح کھانا تو کھاتے تھے لیکن اس کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید عن بشیر بن یسار مولا بنی حارثة ان سوید بن نعمان اخبره انه خرج مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر حتى اذا كانوا بالصحباء وهي ادنى خیبر صلوا العصر ثم دعا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالازواج فلم يؤت الا بالسويق فامر به فسري لهم بالماء فاكل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واكلنا ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے اور انہوں نے بشیر بن یسار سے جو کہ بنی حارثہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کے متعلق خبر دی کہ سوید بن نعمان نے بتایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے سال نکلے، یہاں تک کہ جب لوگ خیبر کے نزدیک مقام وادی صحبا پر پہنچے تو انہوں نے نماز عصر ادا کی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زاد راہ کو طلب کیا، یعنی توشہ منگوایا، تو آپ کو ستو پیش کیے گئے۔ آپ نے انہیں پانی میں گھولنے کا حکم دیا تو وہ آپ کے لیے پانی میں گھول دیے گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہ کھائے اور ہم نے بھی وہ ستو کھائے۔ پھر آپ نے نماز مغرب پڑھنے سے قبل کلی فرمائی اور ہم نے بھی کلی کی اور وضو کیے بغیر نماز ادا کر لی۔ قال محمد وبہذا نأخذ لا وضوء مما مسته النار ولا مما دخل انما الوضوء مما خرج من الحدث فاما ما دخل من الطعام مما مسته النار او لم تمسسه فلا وضوء فيه وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ امام محمد یہ فرماتے ہیں کہ اسی پر ہمارا بھی عمل ہے، جس چیز کو آگ نے چھوا ہو یا جو چیز جسم کے اندر داخل ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو تب ٹوٹتا ہے جسم سے جب کوئی ناپاک چیز نکلے۔ تو بہرحال جو کھانا آگ سے پکا کر کھایا جائے یا آگ سے نہ پکایا گیا ہو، ان دونوں قسم کے کھانے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ اب امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آگ سے پکنے والی چیز کے کھانے سے وضو ٹوٹنے والی حدیث کے بعد 5 جو ہیں وہ قوی احادیث آثار کا ذکر کرنا، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مذکورہ احادیث ان کے نزدیک، مذکورہ حدیث وہ جو جس میں وضو ٹوٹنے کا ذکر ہے، وہ یا تو ان کے نزدیک منسوخ ہے، اور اگر وہ منسوخ نہیں بھی ہے تو پھر اس میں جو وضو سے مراد ہے وہ وضو شرعی نہیں ہے بلکہ لغوی وضو، یعنی صرف ہاتھ دھونا یہ مراد ہے، اور یہی ان کا مسلک بھی ہے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اس لیے انہوں نے یہ فرما دیا کہ وَبِهَذَا نَأْخُذُ، کہ ہم سب کا بشمول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم سب کا یہی مسلک ہے کہ ایسی اشیاء کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا جو آگ سے پکائی گئی ہوں۔ اچھا، اب یہ احادیث بھی ذکر کر لی گئی، کافی باتیں ہو گئی۔ اب اس پہ اگر کچھ تبصرہ کروں تو میں نے ایک کتاب میں کسی صاحب کے حوالے سے پڑھا تھا، انہوں نے ایک حدیث لکھی تھی اور اس سے گویا کہ یہ اشارہ ملتا تھا کہ شاید وہ بھی
وضو ٹوٹنے کے قائل ہیں اگر کوئی آگ سے پکی چیز کو کھا لیتا ہے، لیکن وہ ایک مخصوص صورت میں قائل تھے۔ اب ہم اس طرف بڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث انہوں نے لکھی تھی کہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بکری کا گوشت کھا کر وضو کرنے کے متعلق پوچھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو کر لے۔ اس نے پھر پوچھا کہ اونٹ کا پکا ہوا گوشت کھا کر کیا وضو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو پھر اس کے جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں اب وضو کرو۔ اب یہ حدیث لکھ کر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اونٹ کا پکا ہوا جو گوشت ہے وہ کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی مذہب امام احمد بن حنبل کا بھی ہے، اسحاق بن راہویہ کا بھی ہے، یحییٰ ابن یحییٰ کا بھی ہے، ابن خزیمہ کا بھی ہے۔ تو اب اس استدلال سے یہ معلوم ہوا کہ عام نہ صحیح لیکن اونٹ کا پکا ہوا گوشت کھانا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ تو اب اس کی کیا حقیقت ہوگی؟ تو اس کے جواب کے حوالے سے میں یہ ذکر کروں گا کہ اس بارے میں اختلاف تو ضرور ہے، لیکن جمہور صحابہ کرام ہوں، تابعین کرام ہوں، بلکہ خصوصاً خلفائے راشدین اس بات کے قائل ہیں کہ آگ سے پکی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اپنا مبارک عمل ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے۔ لہٰذا آگ سے پکی چیز کھانے کے بعد وضو کا حکم جن روایات میں ہے بھی وہ یا تو ابتدائی اسلام کی روایات ہونے کی وجہ سے منسوخ ہیں، کیونکہ احتمال ہے کہ ابتدائی دور میں اس جو ہے وہ لوگ زیادہ صفائی کا اہتمام نہ کرتے ہیں، اور پھر جب اہتمام کرنے لگے تو ان کا وضو کا حکم ان سے واپس لے لیا گیا کہ یہ وضو سے جو ہے اب ان کو تخفیف دے دی گئی۔ تو ابتداً چونکہ صفائی کا زیادہ رجحان نہیں ہوتا ہوگا تو اسی لیے اس وقت وضو کا حکم دیا گیا تھا۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر وضو سے شرعی وضو مراد نہیں ہے، جن حدیث میں ذکر ہے بھی، وہ لغوی مراد ہے، جس سے صرف منہ ہاتھ دھونا مراد ہو سکتا ہے، اور اس کی تائید جو ہے وہ مزید روایات سے بھی ہوتی ہے، بلکہ مجمع الزوائد کی ایک حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا تو پھر نماز کے لیے اقامت کہی گئی، تو آپ نے نماز کے لیے قیام فرمایا کھڑے ہوئے، تو آپ کھانا کھانے سے قبل چونکہ وضو فرما چکے تھے، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں وضو کے لیے پانی لے آیا، تو آپ نے مجھے جھڑکا اور فرمایا کہ تیرے بعد بھی لوگ آئیں گے۔ اب مجھے اس سے بڑی پریشانی ہوئی کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے مجھ سے، تو آپ نے نماز ادا فرمائی، تو میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا اور ان سے جا کر میں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، مغیرہ آپ کے جواب سے وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں اور یہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید آپ کے مبارک دل میں ان کے بارے میں کچھ غصہ وغیرہ تو نہیں ہے۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دل میں اس کے متعلق صرف بھلائی ہی ہے، بات یہ ہوئی ہے کہ وہ کھانے کے بعد میرے لیے پانی لایا تاکہ میں اس سے وضو کروں، اگر میں اس وقت وضو کر لیتا تو میرے بعد بھی لوگوں کو ایسا کرنا پڑتا جس سے وہ تکلیف میں پڑ جاتے، تو مطلب لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے میں نے ایسا نہیں کیا۔ تو دیکھیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں آپ کے کھانا تناول فرمانے کے بعد وضو کے لیے پانی حاضر کرنا، وہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ ایسا شاید پہلے ہوتا رہا ہے، یعنی کھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے ہوں گے، جس کی وجہ سے سابقہ عادت کے پیش نظر اب حضرت مغیرہ نے ایسا کیا، لیکن اب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو روک دیا تو گویا پہلا عمل یا حکم آپ نے خود منسوخ کر دیا اور ساتھ ہی امت کی آسانی کی طرف بھی اشارہ دے دیا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جن احادیث میں آگ سے پکی اشیاء کھانے کے بعد وضو کرنے کا مسئلہ آتا ہے وہ یا تو زمانے کے اعتبار سے پہلے کی روایات ہیں، لہٰذا وہ بعد کی روایات سے منسوخ ہو چکے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان سے وضو شرعی مراد نہیں ہے بلکہ لغوی مراد ہے۔ اور اس حوالے سے حتمی جو ناسخ و منسوخ کے اعتبار سے حدیث کی بات کریں تو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال كان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما غیرته النار،
کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری عمل تھا 2 معاملوں میں سے، وہ یہ تھا کہ آپ ان چیزوں کے استعمال کے بعد وضو نہیں کرتے تھے جنہیں آگ نے چھو لیا ہو۔ تو مطلب یہ کہ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ شاید 2 طرح کے انداز رہے ہیں پہلے، لیکن جو آخری عمل ہے وہ یہی ہے کہ آگ کسی چیز کو چھو بھی لے اس کے بعد بھی وضو بدستور باقی رہتا ہے، اور آگ سے پکی اشیاء کھانے کے بعد وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ جی یہ ہمارے آج کی گفتگو تھی، اور اس کو آپ نے سنا، اس میں آپ اس کے خلاصے کلام کو اپنے رجسٹر پر نوٹ کر لیں، 1-2 دلیلیں بھی اپنی ذکر کر لیں، کچھ اشکالات لکھ کر ان کے جوابات بھی دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔